تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی خیر، میری امت کے درمیان فروعی مسائل میں، اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدے میں کہیں اختلاف نہیں ہے، توحید اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا اختلاف کرے گا ہماری اس سے اختلاف نہیں، مخالفت ہوگی۔ اختلاف اور مخالفت کو بھی سمجھیں، اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ رستے جدا ہوں لیکن منزل ایک ہو، طریقے جدا ہوں لیکن مقصود ایک ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بس کے ذریعے مدینے جاتا ہے، ایک بندہ بحری جہاز کے ذریعے جاتا ہے، ایک بندہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتا ہے، لیکن جانا سب نے مدینے ہے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اختلاف۔ اب خلاف کیا ہے یا مخالفت کیا ہے؟ مخالفت یہ ہے کہ اگرچہ بیٹھے ایک ہی جہاز میں ہوں لیکن ایک نے مدینے جانا ہے، ایک نے واشنگٹن جانا ہے، یہ دونوں کے اندر خلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں کیونکہ منزلیں جدا ہیں۔ قرآن بے شک ایک پڑھے، مرزا قادیانی بھی تو قرآن پڑھتا ہے، آج کل عیسائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ کر نبی کے نقص ڈھونڈے، کوئی حدیث پڑھ کر نبی کے عیب ڈھونڈے، تو اس کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں، مخالفت ہوگی۔ ہمارے 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 خلفاء، ان میں آپس میں اختلاف ہے مسائل کے اندر۔ اب مسائل کے اندر اختلاف کیسا ہے؟ کچھ ائمہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی۔ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے آمین بالجہر کہا جائے، کچھ کہتے ہیں نہیں کہی جائے گی، جس طرح امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جناب آمین امام کے پیچھے نہیں کہی جائے گی، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ فرماتے ہیں کہ آمین یہ پیچھے کہی جائے گی۔ یہ ہے اختلاف فروعی مسائل میں، اعمال میں۔ اب ہم امام شافعی کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں اور اپنا امام بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں اور اپنا امام بھی مانتے ہیں، امام مالک کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں اور اپنا امام بھی مانتے ہیں۔ جس طرح امام اعظم کی تعظیم کرتے ہیں، اگرچہ پیروی فقط مسائل فقط امام اعظم کے مانتے ہیں لیکن عزت سبھی کی کرتے ہیں، عزت سبھی کی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 استاد پڑھاتے ہیں، 2 استاد پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر روایت کرتے ہوئے کچھ راویوں کی روایتیں مختلف جب ہوگی، ایک امام نے ایک روایت لی، دوسرے نے دوسری روایت لی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حدیث پر عمل کرنے والا دوسری حدیث پر عمل نہ کرنے والا، ایک حدیث کے اوپر جس نے عمل کیا وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم جو آمین کہتے ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر نہیں کہی، مولا علی نے نہیں کی، پاک عمر نے نہیں کی، عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ۔ میں اب دلائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب کہیں ہم کسی سے اگر کوئی مخالفت ہماری ہے، میں بعض اوقات کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو آمین کی وجہ سے نہیں، 11ویں کی وجہ سے نہیں، میلاد کی وجہ سے نہیں، کل خوانی کی وجہ سے نہیں، درود و سلام آگے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ ان کے ہمارے نزدیک روضہ رسول بیت اللہ سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے مقام روضہ رسول، یہ ذہن میں رکھیں۔ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اس مقام کی فضیلت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ کعبے میں پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔